ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک میں جہاں کانگریس پارٹی کی حکومت ہے، رمضان المبارک کے دوران اردو اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق کرناٹک کی ریاستی حکومت کی وزارت تعلیم نے رمضان المبارک میں اردو اسکولوں کے لیے نیا ٹائم ٹیبل جاری کیا ہے۔ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریاست کے اردو اسکولوں میں ماہ رمضان کے دوران صبح 8 بجے سے پڑھائی شروع ہوگی اور دوپہر 12:45 بجے تک جاری رہے گی۔ ریاستی محکمہ تعلیم نے ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے ریاست کے تمام اردو اسکولوں میں پڑھائی کا وقت کم کر دیا ہے۔ اس سرکولر کے مطابق اب طلبہ کو صبح 10 بجے کے بجائے 8 بجے اسکول جانا ہوگا اور شام 4:20 کے بجائے دوپہر 12:45 بجے انہیں اسکول سے چھٹی مل جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق ماہ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی یہ تبدیلی سرکاری، امدادی اور غیر امدادی اداروں میں اردو پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں نافذ ہوگی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق محکمہ تعلیم کے فیصلے میں دیگر اسکولوں میں مسلم طلبہ کو کلاس ختم ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے چھٹی کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کا آغاز 11 مارچ کو چاند نظر آنے کی صورت میں 12 مارچ سے ہوگا، جو 9 یا 10 اپریل تک جاری رہے گا۔ کرناٹک کے محکمہ تعلیم نے ماہ رمضان کے دوران اردو اسکولوں کے اوقات کو تبدیل کرنے کا حکم دے کر مسلم طلبہ و اساتذہ کو اس ماہ مبارک میں رعایت دی ہے۔ محکمہ تعلیم کے اس فیصلے کا مسلمانوں کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے غرب اردن میں صہیونیوں کے لیے 3400 سے زائد مکانات تعمیر کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ تور وینسلینڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن میں نئے مکانات بنانے کا صہیونی حکومت کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی بستیوں کی توسیع غرب اردن میں جھڑپوں کی وجہ بن رہی ہے، جس سے صہیونی قبضہ مستحکم اور ایک آزاد فلسطینی مملکت کی تشکیل اور فلسطینیوں کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق کمزور ہو رہا ہے۔ وینسلینڈ نے کہا کہ وہ تاکید کرتے ہیں کہ صہیونی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قوانین کے مطابق بالکل غیر قانونی ہے اور صہیونی حکام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر بند اور اشتعال انگیزی سے باز آ جائیں۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے غرب اردن میں 3500 نئے مکانات بنانے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ غیر قانونی مکانات معالیہ، ادومیم، افرات اور کیدار میں بنائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں امریکی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایران و پاکستان کے مشترکہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے بارے میں امریکی موقف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے پاکستان کو کسی تیسرے ملک کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے جمعرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے تحت 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی اور یہ کام ہماری سرحدوں کے اندر ہوگا۔ اس سے قبل پاکستان کی وزارت پیٹرولیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل ملک کی توانائی کی ضرورت کا قابل اطمینان حل ہے۔ پاکستان میں سندھ اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی نے بھی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو اور سرکاری شہید کا درجہ دینے کی قرارداد پاس کر دی۔ لاہور سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری شہید اور قومی ہیرو کا درجہ دینے کی قرارداد علی حیدر گیلانی نے پیش کی، جو منظور کر لی گئی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور بحالی جمہوریت کے لیے عظیم قربانیوں پر سیاسی کارکنوں کو نشان بھٹو سے نوازنے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیش کی تھی۔ یاد رہے کہ یہ قراردادیں بھٹو پھانسی ریفرنس کیس میں پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منظور کی گئی ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم
ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عدالتی کارروائی کو غیر شفاف قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ جس کیس میں سابق وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور اس میں ٹرائل شفاف اور آئین و قانون کے مطابق نہیں کیا گیا۔ غزہ پر 154 دن سے جاری وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 31,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت نے غزہ میں قتل عام کی 8 کارروائیاں انجام دی، جن کے نتیجے میں 78 افراد شہید اور 104 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے اب تک 30,878 فلسطینی شہید اور 72,402 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پر جارحیت کا نشانہ بننے والے اکثر بچے اور عورتیں ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی آنروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں روزانہ کم سے کم 63 خواتین شہید ہو رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ غاصب صہیونی دشمن نے 9,000 فلسطینی خواتین کو غزہ جنگ میں شہید کیا ہے، جن میں اکثر مائیں حاملہ خواتین اور طبی عملے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 60,000 خواتین کو ناقص خوراک، کم پانی اور طبی خدمات سے محرومی کا سامنا ہے۔ اشرف القدرہ نے اقوام متحدہ سے غزہ کے خلاف جنگ روکنے اور فلسطینی خواتین اور ان کی فیملیوں کے لیے فوراً کوئی اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمنی عوام نے مختلف صوبوں میں لگاتار 22ویں ہفتے غزہ کے عوام کی حمایت میں ریلیاں نکالی اور مظاہرے کیے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے آج مختلف صوبوں من جملہ سعدہ، ریما اور مارب میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یمن میں فلسطینیوں کی حمایت میں لگاتار 22 ہفتوں سے عوامی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان مظاہروں میں یمنی عوام فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت میں نعرے لگاتے ہیں۔ مظاہروں کے شرکاء نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کا حمایت میں یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ اس بیان میں فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والے مال بردار بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے جاری حملوں کی قدردانی کی گئی۔ اس بیان میں خاص طور سے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر صہیونی مصنوعات کا وسیع پیمانے پر اور مکمل بائیکاٹ کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ امریکی حکام نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی 100 سے زیادہ کھیپ برآمد کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی حکام نے کانگریس کے اراکین کو بتایا ہے کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 100 سے زیادہ بار اسرائیل کو فوجی ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں، جس میں ہلکے اور بھاری مہلک ہتھیار شامل ہیں۔ بائیڈن حکومت کے ایک سابق عہدیدار اور پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے موجودہ سربراہ نے کہا ہے کہ اگر امریکی فوجی خود براہ راست فلسطینیوں پر بم نہ بھی برسائیں اور فائرنگ نہ بھی کریں، پھر بھی فلسطینی عوام کے خلاف غزہ جنگ میں امریکہ کی بھرپور مداخلت آشکارا ہے۔ امریکی ریپبلکن اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی برآمدات کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس سال کے آغاز میں اسرائیل کے لیے $17.6 ارب کی اضافی امداد کا بل پیش کیا ہے۔ یہ رقم اس $300 ملین سے الگ ہے جو امریکہ ہر سال اسرائیل کو دیتا ہے۔ امریکہ صہیونی حکومت کو ہتھیار دینے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی 3 قراردادوں کو ویٹو بھی کر چکا ہے تاکہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں اپنی سالانہ تقریر میں ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں اپنی سالانہ تقریر میں غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کو اسرائیل کی جانب سے اپنا دفاع قرار دیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی رات بائیڈن کی تقریر سے شروع ہونے سے پہلے ہی کانگریس کے باہر فلسطین کے سینکڑوں حامی جمع ہو گئے تھے، جو بائیڈن کی تقریر کے دوران مسلسل مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین نے بائیڈن سے فلسطینی عوام کے خلاف انسانیت سوز جرائم میں صہیونی حکومت کی حمایت کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں غزہ پر 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری وحشیانہ بمباری اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اپنا دفاع قرار دیتے ہوئے کہا کہ بقول ان کے اسرائیل کو حماس کے مقابلے کا حق حاصل ہے۔ جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ حماس کے اراکین بقول ان کے عام شہریوں اور اسپتالوں نیز اسکولوں میں پناہ لیتے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران غزہ کے اسپتالوں اور اسکولوں کو وحشیانہ بمباری سے تباہ کر دیا، لیکن اس کو نہ حماس کے فوجی اور جنگی مراکز ملے اور نہ ہی صہیونی جنگی قیدیوں کا سراغ لگا سکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی سالانہ تقریر میں غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا کہ حماس یرغمالیوں کو آزاد کر کے اسلحہ زمین پر رکھ کر اور 7 اکتوبر کے حملے کے ذمہ داروں کو حوالے کر کے جنگ ختم کر سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی سالانہ تقریر میں اسی کے ساتھ اعتراف کیا کہ موجودہ جنگ میں ماضی کی تمام جنگوں سے زیادہ غیر فوجی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30,000 فلسطینی جنگ میں مارے گئے ہیں، جن کی اکثریت حماس کی رکن نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں ہزاروں عورتیں اور بچے مارے گئے اور بے گناہ بچے اور بچیاں یتیم ہوئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسی کے ساتھ یہ اعتراف بھی کیا کہ تقریباً 20 لاکھ فلسطینی بمباریوں کی وجہ سے مہاجرت پر مجبور ہوئے ہیں، رہائشی مکانات تباہ ہو گئے، محلے کے محلے زمین کے برابر ہو گئے، شہر ویران ہو گئے اور کنبے کھانے اور پانی سے بھی محروم ہیں، اور یہ دردناک صورتحال ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس صریحی اعتراف کے باوجود غزہ پر وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری رکھنے کو غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اپنے دفاع کا نام دیتے ہوئے اس کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ میں امریکہ کا واحد صدر ہوں جس نے جنگ کے دوران اسرائیل کا سفر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسی کے ساتھ ایران مخالف دعووں کی تکرار کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے بقول ان کے ایران کی جانب سے مبینہ خطرات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی لیے انہوں نے بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کے دفاع کے لیے 12 ملکوں کا اتحاد تشکیل دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں اپنی سالانہ تقریر میں اسی کے ساتھ روس کے مقابلے میں یوکرین کی حمایت کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ امریکہ کی آزادی اور ڈیموکریسی اندر اور باہر دونوں طرف سے حملے کا نشانہ بنی ہے، یوکرین جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کے مقابلے کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ ہم یوکرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔